السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الفرقان ہی کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات بیان کی گئی، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کافر اور ظالم لوگ ہیں، جب وہ جہنم کے عذاب کو، جس کو وہ دنیا میں رہ کے جھٹلایا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو حسرت کے ساتھ وہ اپنی زبان سے یہ کہیں گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست، اپنا مددگار نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے اس ذکر یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 19ویں پارے کا آغاز بھی اللہ نے سورۃ الفرقان ہی کے ساتھ کیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کافروں کی، ظالموں کی بے بسی، لاچاری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے رسول، انبیاء، پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور آج ہم جہنم کی کال کوٹری کے اندر سڑ رہے ہیں، اپنے ان مظالم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ان دوستوں نے اس ذکر یعنی قرآن اور رسول کے آ جانے کے بعد ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو رحمان سے دور کر دے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو رسول اور پیغمبر ہیں وہ ان ظالموں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے اللہ اس قوم نے، ان لوگوں نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی فرما برداری نہ کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ قرآن تمہارے اوپر ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، یک لخت نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ نے فرمایا
کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ اس لیے ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ نازل کیا کہ آپ کے دل کو اس سے مضبوط کر دیں۔ اور یاد رکھیں جب کوئی بھی چیز ایک ہی بار عطا کر دی جائے تو اس چیز سے انسان نہ تو صحیح طرح سے لطف اٹھا سکتا ہے، نہ انسان صحیح طرح سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی نیچر اور فطرت ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے تو انسان اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، اس کے فائدے کو بھانپ لیتا ہے کہ یہ چیز کتنی ضروری اور کتنی لازمی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو تھوڑا کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب جاہلوں سے ملاقات ہو تو کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ان سے بیعت اور مباحثہ نہیں کرتے، اور ان کی جو راتیں ہیں وہ سجدوں کے اندر اور اللہ کے قیام کے اندر گزرتی ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرنے کا سسٹم اور نظام رکھتے ہیں اللہ کے راستے کے علاوہ تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایسے ہیں انہی کو قیامت کے دن دگنا اجر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کریں گے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی بات کے اوپر شاہد اور گواہ نہیں بنتے، اور جب وہ بری اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر اعلیٰ مقام بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ شعراء شروع ہوتی ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس پارے کے اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو اس کوشش میں فنا کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ آپ کا کام دعوت دینا، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، کسی کا ایمان لے کے آنا نہ لے کے آنا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون اس قابل ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے، اور کس کے دل کے اندر اللہ نے ہدایت کے مادے کو رکھا ہے اور کس کے دل کے اندر اللہ نے ہدایت کے مادے کو نہیں رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت کے اندر آخر کے اندر ایک اور بڑی زبردست بیان فرمائی شعراء کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی وادیوں کے اندر وہ ایسی باتیں بیان کرتے اور کہتے ہیں جن کا ان کو خود سرے سے صحیح طرح سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر مادی کے اندر، ہر حال کے اندر، ہر سسٹم اور نظام کے اندر اور ہر موضوع اور ہر ٹاپک کے اندر سر مارتے پھریں گے اور نظر آتے پھریں گے آپ کو۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ
کہتے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ شعراء کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان سب میں سے بزدل ترین لوگ جو ہیں وہ شعراء ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی بات صرف ان کا کام کہنا ہوتا ہے، بات کہنا ہوتا ہے، عملی طور پہ پریکٹیکلی وہ ان تمام باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو شعراء ہیں وہ ایک ہی پل کے اندر آپ کو اللہ کے ولی بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور دوسرے ہی پل اور لمحے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کے ہم نوا اور دوست اور اس کے حمایتی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ایک ہی وقت میں وہ اللہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے، اور دوسرے ہی پل کے اندر وہ شیطان اور شیطانی قوتوں اور شیطانی سوچ کو اپنی شاعری کا حصہ بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیں عرب کا بڑا مشہور شاعر امرؤ القیس، لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑا ان کا جو سب سے ٹاپ کلاس کا شاعر تھا وہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی شاعری کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عشق مجازی نظر آتا ہے، ہمیں شراب نوشی کی تعریف نظر آتی ہے، اسی طرح اس کی شاعری کے اندر ہمیں اچھی باتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ماننے والے جو شعراء کے ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، گمراہ لوگ نظر آئیں گے۔ تو جس کو ماننے والے گمراہ ہوں تو وہ خود انسان کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل کا آغاز کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھوڑا سا، اور اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ۔ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ لشکر کیڑیوں چیونٹیوں کی وادی کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ایک جو سردار چیونٹی ہے وہ دوسری چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے چیونٹیوں ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تم اپنے اپنے مسکن میں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں ہلاک نہ کر دے، اپنے پیروں کے تلے روند کر نہ رکھ دے اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا۔ اے اللہ، یعنی وہ مسکرا پڑے چیونٹی کی قول سے، ان کی اس کی بات سن کے کہ یہ کس قدر اپنی قبیلے کی، اپنی چیونٹیوں کے لشکر اور گروہ کی حفاظت کرنے والی، ان کا خیال رکھنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ہمت دے، صلاحیت دے، طاقت دے کہ اس نعمت پر میں تیرا شکر ادا کر دوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، جانوروں کی بولیاں تک وہ جانتے تھے، ہواؤں کو اللہ نے ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ ایک دفعہ ان کا دربار لگا تھا، سارے پرندے حاضر ہوئے تو اللہ کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اچھی دلیل لے کر آئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے اندر ہدہد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا تھا، وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، مجوسی ہیں۔ اب وہ باہمی بات چیت ہوئی سلیمان علیہ السلام کے درمیان، پرندوں کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس کو اور اس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا، تو کچھ نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، انہوں نے کہا کون جلد از جلد لے کر آئے گا، تو ایک جن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ ان کے پاس لایا گیا عرش
اور اس ملکہ کو، تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی سائیکی اور نفسیات کو مد نظر رکھا، اور شیشوں کا ایک محل تھا، اس کو کہا، اللہ کہتے ہیں قیل لها ادخلی سرہا فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، سلیمان نے کہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو وہ اتنا شیشے کا صاف شفاف محل تھا کہ وہ بندہ جو اس کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ پانی ہے، تو وہ اس میں داخل ہونے لگی، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، تو اس سے کہا گیا قال انہ سرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کا محل ہے جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو۔ تو اس قدرت کو، نظام کو دیکھ کے اس نے کہا قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا جو میں اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتی رہی، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ نے 19ویں پارے کے اندر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔